بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہم لوگ خانقاہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی نسبت بہت اونچی ہے۔ جو آدمی بھی اس سے چمٹا ہے وہ کامیابی ہوا ہے، دین دنیا دونوں کے اعتبار سے کامیاب ہوا ہے۔ آج ہندوستان ہی نہیں پورے عالم میں دیکھ لیجئے جو بھی محبوب اور مقبول ہوئے ہیں ورلڈ لیول پہ وہ سب خانقاہی لوگ۔ خانقاہ مطلب کیا ہوا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کو کیسے منایا جائے اور اپنے اندر کی جو کمیاں ہیں اس کو کیسے دور کی جائے، اس لیے خانقاہی مجلس لگائی جاتی ہیں۔ بہرحال میں آج 5 بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصلاح کی کتنی صورتیں ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جاتی ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے ہم بڑے ہیں اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ چیز میں شکار ہے۔ تو کہا کہ اصلاح کی 5 باتیں ہیں۔ جو ان 5 باتوں کو اپنے اندر داخل کر لے وہ سمجھیے کامل آدمی ہے۔ کیا ہے وہ؟ کامل آدمی ہے، مکمل آدمی۔ پہلی چیز ہے عقائد کا صحیح ہونا۔ عقائد کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ صحت، بیماری، آزاری، تکالیف، پریشانی، تمام نبی، رسول، پیغمبر جو بھی ہیں وہ سب اللہ نے بھیجا، اللہ کے علاوہ کوئی اس میں شریک نہیں۔ اس کا یقین مکمل ہونا چاہیے۔ بیماری آئی، پہنچ گئے بوتل لے کر کے جھاڑ پھونک والا بابا کی ہے۔ آپ جو صلاۃ الحاجت پڑھیے، صدقہ خیرات نکالیے، اللہ سے مانگیے، اتنا روئیے کہ آپ کا دل کہے کہ نہیں اللہ قبول کر لیا۔ اب نہیں ہو تو اسباب کے درجے میں جا سکتے مگر یقین اللہ پہ ہو۔ ڈاکٹر دوا دے رہا ہے، ٹھیک ہے دوا کھا رہے ہیں مگر یہ یقین ہو کہ شفا اللہ ہی ڈالے گا۔ یہ دوا میں کچھ نہیں، اللہ اس میں شفا دے گا تو ہوگا۔ ڈاکٹر ایک اسباب کے طور پر تو کہہ رہے عقائد کا صحیح ہونا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو اصلاح کی ہے عبادت صحیحہ کا ہونا۔ ہر آدمی سمجھ رہا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہم سے بڑھیا کون کرا؟ نہیں، وہ عبادت صحیحہ کہلاتی ہے جو سنت و شریعت کے مطابق ہو۔ مسجد میں آپ آ رہے ہیں، مسجد میں آنے کی 5 سنتیں اس سے پہلے بھی بتلایا ہے۔ جانے کی 5 سنتیں ہیں، مسجد کے آداب کا آپ نے خیال رکھا اور اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں، کہہ رہے ہیں عبادت صحیحہ کو آپ نے اپنایا تو کہہ رہے ہیں آپ اپنی اصلاح کیا۔ مختصر میں بتاتے چل رہا ہوں۔ تیسری چیز ہے عقل سے بھی لگتی ہوئی بات ہے اور جو ہے اصلاح کے لیے یہ تیسری چیز بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کیا ہے؟ معاملات۔ بہت بزرگ ہے تسبیح پہ تسبیح ہلا رہے ہیں، نماز روزہ رات دن کھٹکھٹا رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ معاملات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رہو بھائیوں کی طرح، رہو معاملات کرو اجنبیوں کی طرح، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو بھائیوں کی طرح، معاملات کرو اجنبیوں کی طرح۔ آپ سے کوئی 5 روپیہ قرضہ لے رہا ہے اور آپ نے کہا کہ ہم بدھ کو دیں گے تو بدھ کے بجائے جمعرات نہیں ہونے دیجیے، چاہے جہاں سے لا کے دے دیجیے بدھ کو۔ یہ معاملہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا کیا حق ہے، چھوٹا بھائی بڑا بھائی کا حق سمجھے، یہ معاملات ہے۔ معاملات یعنی صاف ستھرا رکھے۔ کہیں گیا تاجر ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، کوئی چیز میں کمی نہ کرے۔ معاملات کو ہر جگہ، سبزی بیچ رہا ہے تو اس میں معاملات ہر جگہ صحیح رکھے، تب جا کر کے اس کو بزرگ سمجھا جائے۔ تیسری چوتھی چیز کیا ہے کامل کی؟
कैसे समझेंगे ये आदमी कामिल है, अच्छा आदमी है? کہ معاشرت اس کی صحیح ہو رہا انسان بیوی کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، گاؤں والوں کے ساتھ مل جل لگتا ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ پوری دنیا کو خوش کیا ہوا ہے، گھر میں جو لڑائی فساد کیا ہوا ہے، کیا کیا ہوا ہے؟ اب کوئی کھٹواگر عورت بھی مل جاتی ہے، ایسا بھی کتابوں میں ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادت کر رہے ہیں اور ایسی عورت مل گئی ہے کہ آپ اس کو سمجھا رہے ہو، سمجھنے کو تیار ہیں نہیں، تب تو وہ مجبوری ہو گئی۔ مگر آپ جو ہے عمومی حال میں آپ سے سب ناراضے چل رہے ہیں گاؤں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ہے کچھ نہ کچھ، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے نا؟ کہ معاشرے سے ہی ہونا چاہیے۔ پڑوسی پہلے کیا معاملہ تھا؟ پہلے معاملہ ہوتا تھا، اب دیکھ لیجیے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی مدینہ میں ایک گھر میں جس کو سیرا بولتے ہیں، سر وہ پکا، کیا پکا؟ سر پکا۔ تو وہ صحابی سوچے یہ پڑوسیا کہیں نہ کھل کے ہوئی ہو کہ کیا بھیج دی ہو، تو اوکے کیا بھیج گئے؟ تو وہ چچا کر کے کہیں ایسا تو نہ کہ مولوی صاحب نہ کھل کے ہوئی ہو تو بھیج دو، یعنی اس طریقے سے کر کے پورے میں گھوم کے پھر انہیں کے یہاں آ گیا۔ تو معاشرے سے ہی ہونا چاہیے، آپ سے وہ نہیں بول رہا ہے، نہیں بول رہا، سلام کون روک رہا ہے؟ السلام علیکم، جواب دے، جواب دے۔ کہہ معاشرت کو صحیح رکھنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ، معلوم ہوا کہ گاؤں میں آپس میں ایک دوسرے میں تالے ملے ہیں، اصلاح معاشرہ رکھے ہوئے ہیں۔ کیا رکھے ہوئے ہیں؟ اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کرے۔ کیا کرے؟ اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے، جڑ جائے۔ بیعت ہونا کیا؟ کسی کو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر کے کہ اب ہمیں کچھ بنا دیجئے تاکہ اللہ مجھ کو مل جائے اور اللہ راضی ہو جائے اور میں کامل ہو جاؤں اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جاؤں۔ کہہ رہے معاشرت کو صحیح کرنے کے لیے۔ آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم خود بگڑے ہوئے ہیں۔ باہر میں معلوم ہوا دکان پہ بیٹھ گئے، گلگلہ پہ گلگلہ کھا رہے ہیں، خیال بھی نہیں کہ کوئی غریب ایسا تو نہیں کہ وہ ترس رہا ہے کہ کاش کہ ہم کو بھی مل جاتا۔ ہو گیا اتفاق ہے، کبھی بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی، مگر روز کا ایک معمولی بنا لے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، پریہار میں میرا رہنا ہوتا ہے، تو ایک ساتھ چائے کی دکان کھولے مسجد کی آگے، تو اچھی چیز کس کو اچھی نہ لگے تو روز ہم بھی پرکھ گئے، ایک دن گئے، 2 دن گئے، 3 دن گئے۔ لڈن صاحب ہیں یہاں جو چپل بیچتے ہیں، انہیں کے ابو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت اچھا لگا۔ دیکھیے اچھی بات کوئی بھی کہے، جاہل ہو دنیا دار ہو، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مولانا حافظ ہو گئے تو اپنے ہمارے کہلا کھول کے ہے، تب تو بھیا اکڑ ہے تو پکڑ ہے۔ کیا ہے؟ بنیے گا زیرو تو ہمیشہ رہیے گا ہیرو، اور ہیرو ہی بن جائیے گا تو کوئی کام کرے، کوئی کام کے۔ تو میں چائے روز پیتا تھا اور تھوڑا کچھ کھاتا تھا اور تھوڑا بیٹھا رہتا تھا، مزہ آتا تھا، پانی کھاتا تھا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، تیسرے دن جو بیٹھا نا تو فوراً وہ سنت پڑھ کے پیچھے ہمارے دوڑے آئے کہ وہ مغرب بات پڑھ کے ہوئے، تو ہم کو کہا چلیے نا قاری صاحب ہم اپنے گھر چائے پلاتے ہیں۔ کہ یا اللہ اتنی محبت سے تو کوئی لے نہیں جاتا ہے، چلو بھائی۔ گیا تو بہرحال انہوں نے ناشتے واشتے کا انتظام کیا۔ قاری صاحب ایک بات کہوں، آپ عالم آدمی اور ہم لوگوں کے امام ہی بڑے ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ دکان میں نہ بیٹھا کریں ادھر، حالانکہ چوک چوراہے پہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اسی لیے یہ ہے گاؤں میں کم سے کم گریز کیجیے تاکہ آپ سے کوئی جو ہے ملغو نہ بن جائے۔ پھر جو فائدہ پہنچنا ہے آپ سے وہ فائدہ نہیں پہنچتا ہے، جو فائدہ پہنچنا ہے۔ یہ بات اتنی اچھی لگی کہ حکمت اور مصلحت سے اور اچھے انداز سے جو بات کہی جاتی ہے، الحمدللہ اس کے بعد سے کبھی گیا ہی نہیں عمر چائے والے کی دکان، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اکثر پرہیز کرتا ہوں۔ تو ایک علم میں ادنا آدمی، علم کے اعتبار سے ادنا آدمی بھی اگر آپ کو اچھی بات کہے، سمجھیے کہ آپ کا یہ محسن ہے، آپ کا یہ خیر خواہ ہے۔ آج کل کا معاملہ ہے، کوئی اگر کہہ دل کے تو مول پوچھا اچھی ہمارے ٹوکے والا کیسے ہو، تو معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ آپ ان کو کہہ دیں حکمت سے بوا ہو ایسے کر رہا، آپ ان کو کہہ دیں بھیا ہو ایسے کر رہا۔ کیا یہ مجلس ایسی ہوتی ہے اس میں دیوانے بنائے جاتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کا دیوانہ رہے گا کہ آنے کی دیر ہے، نہ پلانے کی دیر ہے، رحمت خداوندی کو جوش میں آنے کی دیر ہے، لانے کی دیر ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مانگے ہو گیا۔ ایک واقعہ ہے نا، ایک صاحب جو تہجد کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو روز غیبی آواز آتی تھی آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہے، تو بھی بیچارہ پڑھتا تھا،
ایک دن 2 دن 4 سال 2 سال ہوئے تب نا، ایک زمانے سے یہ معاملہ چل رہا تھا. ایک آدمی اسی وقت میں ایک آدمی اور پہنچ گیا تھا تہجد میں، تو دیکھا کہ آدمی جیسی حالت نیت باندھا ہے، غیبی آواز آ رہی ہے، آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہے. یہ تو جیسی نیت باندھا ہے تو آواز آ رہی ہے، تو غیبی آواز ہے اللہ کی طرف سے. نماز وہاں سے فارغ ہوا. اے بھائی تو کہہ لے نماز پڑھو، تو نمازیں قبول نہ، اللہ کی طرف سے آواز ہے. کہ تو آئے سے سنو، ہم 40 سال سے یہ آواز سن گئے، تو آئے سنے تو پریشان ہو گئے. تو کرتے کہ اچھا کاہے کیا کرتے جب آواز آ رہی ہے آپ کو ہمیشہ؟ کہا کہ اس کے علاوہ ہے کوئی در جہاں مانگا جائے بتاؤ. ارے ہمارا کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور ان کا کام قبول کرنا، وہ کرے نہ کرے وہ جانے. ہم بندہ ہم کر رہے ہیں، ہم بندہ ہیں ہم کر رہے ہیں ہمارا جو کام ہے. آج کل آدمی نیکی کا کام کیجیے گا تو 10 آدمی آپ کو جائے مار دے، کون مل گیا مجلس میں بیٹھے لگے مار دے، کہاں چلا جا. یہ بھائی جو ہی وقت ہمیں مل گیا ہم اللہ اللہ کر لیے، کم بڑی بات ہے. ایک بزرگ کا اور واقعہ سنا دیتے ہیں. گاؤں علاقے میں وہ اللہ والے کے نام سے مشہور تھے. کیا تھے؟ مرنے سے کچھ دیر پہلے ان کا پورا بدن جسم کالا ہو گیا. گاؤں والے لوگ کہ باپ رے باپ، کون پاپ کرت رہے ہو بابا، ہوتا ہے نا. تو انتقال ہو گیا اور گاڑی کے سب چلے گئے. تو پڑوس میں بھی ایک اللہ والے رہتے، خواب میں دیکھے کیا بات ہے. کہا کہ ایک جو ہے عیب ہمارے اندر تھا تو اللہ نے لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے یہاں بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیا. کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کہہ رہے ہیں. حضرت مفتی عبداللہ صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ارے بھائی اللہ کی مہربانی ہے ہم لوگوں کے اوپر. کیا ہے؟ دیکھو گاڑیاں خراب ہوتی اوکے انجن پہ ٹرین ٹھوکا ٹھوکی لگا دیتے گاڑی صحیح ہو جاتی. ایسی ہم لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اللہ بیماری دے دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مگر شرط یہ کہ نمازی جا کے وہ شاغل ہو، اور نمازی نہیں ہے بے نمازی پہ بیماری آتی ہے وہ تو سمجھیے زحمت ہے زحمت. کیا ہے؟ اور نیک لوگوں پہ کوئی آزمائشیں آتی ہیں، نمازی ہے اور معلوم ہے فالج مار دیا اور یہ ہے پریشان ہے، تو سمجھیے یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے، معاونت ہے کہ بھائی یہاں سے صاف ستھرے ہو کر کے آؤ، وہاں کوئی معاملہ تمہارے ساتھ ہو گیا، یہاں تھوڑا تھوڑا کٹائی وٹائی کھا لو، بات کرتا. کیا ہے؟ تو کہہ رہے معاشرت کو صحیح کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ سب کے ماں بہن کو اپنا ماں بہن، دوسرے لوگوں کو اپنے لوگ، جو ملے سلام ہنس کر کے مسکرا کر کے کرنا چاہیے. چوتھی چیز ہے، 5ویں چیز اور آخری چیز ہے اخلاق. کیا ہے؟ تب وہ آدمی یہ ہوگا حسن اخلاق، جو بھی ملے اخلاق، حسن سیرت، اچھی عادت. آپ مل گئے کپڑا پھٹا ہوا ہے اللہ ہم کو نوازے ہوا ہے ایک جوڑی کپڑے دے دیں، نہیں ہے تو ہم اپنا پہنا ہی ہوا آپ کو دے دیں گے، لیجیے چچا اس کو آپ پہن لو. یہ اس کو کہتے ہیں حسن اخلاق. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس 4 جو روم ہیں اور آپ معلوم ہے کہ ہمارے پڑوسیاں آپ کا گھر پہ گھر چھو رہا ہے اور رات رات بھر جگے ہوئے ہیں، تو بھائی حسن اخلاق تو یہ کہ آپ کو 4 روم ہیں تو 1 روم ان کا بھی بنوا دیجیے. تو یہاں دنیا داری میں آدمی کیا سوچتا ہے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوگا؟ نہیں، یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے. کیا ہے؟ جی یہی سکھلایا جاتا ہے خام خام. تو 5 باتیں ہیں. کئی بات بتایا ہے؟ پہلی بات ہے آپ کو کسی کو بھی دیکھنا ہو کہ یہ اللہ والا ہے کہ نہیں تو 5 چیز دیکھیے. کیا ہے؟ عقائد اس کے صحیح ہیں. دوسری چیز عبادت صحیحہ ہے کہ نہیں، سنت و شریعت کے مطابق وہ نماز مت پڑھتا ہے کہ ایسی جھانسا مارتا ہے. تیسری چیز کیا بتایا؟ معاملات. کیا ہے؟ آپ سے لے رہا ہے تو ایسا تو نہیں لیا جمعہ کا کہہ کے دے رہا ہے یہ. اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے معاشرت، رہن سہن. اور 5ویں چیز ہے اخلاق، کیا اخلاق بڑھیا ہو. الحمدللہ آپ سب کے بیچ میں حضرت معانیس صاحب ہیں، میں ان کو 5 بات کا حامل سمجھتا ہوں. یہ بات تو نہیں کہنا چاہیے سامنے، یہاں موجود ہے. الحمدللہ ان کے ساتھ رہا ہوں، یہ بات کہنے کی نہیں ہے. بہت عالموں کے ساتھ میں رہا، ان کو ان سب چیزوں میں ایک دم ہی الگ پایا. اللہ ان کے مدرسے کے جان مال آبرو عزت آبرو سب کو غالب فرمائے اور ہم لوگوں کو بھی ایک دم خوبیوں سے متصف فرمائے. سوچئے مولانا حضرت معانیس صاحب خود ایک طرف بہترین عالم ہے، ایسے تیسے نہیں، اس کے باوجود بھی مجلس میں بیٹھنا اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ لگتا ہے یہ مجلس. ارے ہمارے بیٹھنے کی وجہ سے 4 لوگ بیٹھ جائیں گے، ذکر کر لیں گے تو سب کا ثواب تو ہم ہی کو ملے گا. صحیح بات یہ کہہ رہا ہوں، اس مجلس کو سمجھیے زمانے میں یہ مولانا انیس صاحب کا ہاتھ ہے، نہیں تو میں کہا اور کہا یہ بھی کھاتے گل، اتنا بڑا کام کہ ہم سے ہونے کو ہے. یہ بیچارے جو ہے میں تو ان کو کبھی بھول گیا، نہیں تو یہی بھول گئے
قاری صاحب یاد ہے آج مجلس کا دن ہے، اللہ ہم سب کو نیک بنا دے اور اپنے نام لیواؤں میں شامل فرما دے، یہ دعا فرمائے۔ اور ابھی اس کے بعد جو اور جو معاملات ہیں وہ پورا ہو جائیں گے۔ جزا اللہ عنا محمد ما والو صلی اللہ علیہ وسلم۔